اس کو سمجھاتے ہی نہیں. ہم 2 منٹ کے لیے یہ لفظ بولنے کو تیار نہیں کہ یار تو کیسی بات کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی مولا علی شیر خدا کے ساتھ فرمائی ہے، آپ کے چچا کے بیٹے. اور علماء سے آپ پوچھئے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ جو جناب علی کی بہن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ہے، حضور نے انہیں پیغام نکاح دیا تھا. اگر کزن میرج میں کوئی خرابی ہوتی تو کیا رسول پاک یہ رستہ اختیار فرماتے؟ اتنی ضعف اعتقادی لوگ فٹافٹ تیار ہو جاتے ہیں، بات مان جاتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے جناب ام ہانی کو پیغام نکاح دیا تو حضرت ام ہانی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ نبی کا حکم ہے یا میرے لیے گنجائش بھی ہے؟ تو حضور نے فرمایا تیرے لیے گنجائش بھی ہے، تجھے اجازت ہے. تو عرض کرنے لگی حضور میں شوہر کی خدمت تو کر سکتی ہوں، پیغمبر کی نہیں کر سکتی. تو اللہ کے حبیب نے پیغام نکاح تو دیا نا بھائی، پیغام نکاح تو ہوا نا. تو جب نبی پاک علیہ السلام سگے چچا کی بیٹی کو پیغام نکاح دے رہے تو پھر کوئی ڈاکٹر اگر اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ کزن میرج ہوئی تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو لوگ مان کے کیسے آ جاتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی جو سوچ ہے نا وہ بڑی اعلیٰ ہے، اس معاملے میں بڑی اعلیٰ ہے. سائنسدانوں نے آپ کے زمانے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ زمین گھومتی ہے، اور ہمارے تو لوگ، میں کئی دفعہ یہ شکوہ کرتا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کو یہ بخار چڑھ جاتا ہے کہ صرف ہم ہی پڑھے لکھے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی پڑھا لکھا. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ یہ بخار ہو جاتا ہے. پا نہ پڑھی تے وقت نو، یہ جو انجینئر کر کے آتے ہیں نا، یہ درس نظامی پڑھے عالم سے پوچھتے ہیں آپ کی تعلیم کتنی ہے. درس نظامی کے فاضل عالم سے سوال کرتے ہیں پڑھے ہوئے کتنے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کسی کے روب میں نہیں آتے تھے، بالکل نہیں، قطعاً نہیں، روب میں نہیں آیا کرتے. تو سائنسدانوں نے کہہ دیا جناب زمین گھومتی ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے، قلعے بنا کے زمین کے اندر ٹھونسا ہے اور زمین اس نے کھڑی کر دی ہے. تو فرمایا میں سائنسدان کی بات مانوں یا اپنے رسول کی بات مانوں؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے 500 دلائل دیے اور کتاب لکھی کہ زمین ساکن ہے. پروفیسر حاکم علی خان تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے ٹیچر، ان کو جب جا کے کتاب دی نا اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد نے تو وہ دوڑے آئے اور آ کے آپ کے پاس بیٹھ کے کہنے لگے مولانا کیا مسجد میں بیٹھنے والا ایک شخص بھی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ سائنسدانوں سے مقابلہ کرے؟ اتنا بڑا؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مولانا کی بات نہ کرو، یہ کہو کہ رسول اللہ کا دین اتنا تگڑا ہے کہ ہر میدان میں مقابلہ کر لیتا ہے. تو مضبوط نظریات، فکری طور پر مضبوط نظریات، تگڑے. ایک آدمی آپ کے پاس آ گیا، وہ ذائچے بناتے تھے ستاروں کے. میرے نام کے ساتھ بھی کچھ لوگ پیر لکھتے ہیں تو مجھے بھی کوئی لوگ آ کے کہتے ساڈا صاحب تلاؤ. وہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ ضعف اعتقادی ہے نا لوگوں کی. سنا ہے مجھے بتائیں جی میرے لیے یہ کام صحیح ہے کہ نہیں. ایک استخارے کی اجازت ہے شریعت میں، باقی وہ صاحب تو لگائیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو ایک آدمی تشریف لائے تو وہ ذائچے بناتے تھے. توجہ ہے میری بات پر میرے بھائی؟ اعتقاد اتنا مضبوط دیا فاضل بریلوی نے، وہ ذائچے بناتے تھے. آ کر کے اعلیٰ حضرت کے سامنے بیٹھے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بتائیے ستاروں کی گردش کیا کہتی ہے، بارش کب ہوگی؟ کہنے لگے حضرت یہ 1 مہینہ تو نہیں ہو سکتی. آپ فرمانے لگے نہیں ایسے نہ کہیں، آپ کہیں کہ میرا اندازہ کہتا ہے، میرا اندازہ کہتا ہے، ورنہ رب چاہے تو ابھی بارش ہو سکتی ہے. آپ کیا لفظ ادا کریں کہ میرا، وہ جو اب لوٹ سے لگی ہوئی ہے نا، ہر پیر کہتا ہے جو میرے منہ سے نکل گیا سو ہو جائے گا. سارے غوث اعظم بنے بیٹھے. فرمایا یہ لفظ ادا نہ کرو، بلکہ یہ کہو کہ میرا اندازہ ہے کہ 1 مہینہ تک بارش نہیں ہوگی، ہاں رب چاہے تو جس وقت مرضی فرما دے. کہنے لگے مولانا بات آپ کی ٹھیک ہے پر ستاروں کی بندش بتاتی ہے نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے گھڑی پہ ٹائم کیا ہوا ہے؟ کہا 12 بج گئے. تو آپ نے سوئی کو گھما دیا تو 2 بج گئے. فرمایا اب کیا ٹائم ہوا ہے؟ کہنے لگے وہ تو آپ نے سوئی گھمائی ہے. فرمانے لگے یہی تمہیں بتا رہا ہوں کہ رب جب چاہے جس ستارے کو جہاں مرضی گھما دیا کرتا ہے.
کہنے لگے وہ بھی ٹھیک ہے آپ کی بات، وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ستارے کہتے ہیں یہ اڑ جاتے ہیں یہ لوگ۔ وہ اقبال نے بھی کہا ہے حکیم گوئٹے اڑ گیا تھا، مجھے ملتا تو میں اسے دروازہ رسول پہ جھکا دیتا۔ اڑ جاتے ہیں یہ لوگ، تھوڑا سا پڑ جاتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے یار میں نے تجھے سمجھایا ہے کہ ستارے اللہ کے قبضے میں ہیں، وہ جس کو چاہے جس وقت چاہے جہاں مرضی پہنچا دے۔ اور دلیل دی میرے اعلیٰ حضرت نے۔ فاضل بریلوی کا مقام بڑا اونچا ہے، لیکن جب ان سے پوچھا جائے مقام کیا ہے تو کہتے ہیں میرا مقام یہ ہے کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں صلی اللہ۔ فرماتے میں گدا ہوں رسول پاک کا، عبد ہوں نبی پاک کا، یہ اپنا مقام بتاتے۔ اس نے کہا جناب آپ دلیل دیں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بخاری مسلم میں موجود ہے، ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ جانور بھوکے مر گئے، پیاس سے جام بلب ہے سارا زمانہ، کھیتیاں خشک ہیں تو جانور بھوکے مر رہے ہیں، مہربانی کریں دعا کریں۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے تو دور دور تک آسمان پہ کالی گھٹا نہیں تھی، لیکن جب حضور نے دعا مانگ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو فرماتے ہیں ہم باہر نکلے تو ہمارے کپڑے پانی سے بھیگ چکے تھے۔ فرمایا اللہ جب چاہے اپنے محبوب کی دعا پر جس وقت چاہے بارش ہو جائے۔ کہنے لگے مولانا یہ بھی ٹھیک ہے، بات یہ بھی ٹھیک ہے، پر ستارے بتاتے ہیں کہ مہینہ نہیں ہوگی۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں، کتنے لوگ نماز استسقاء پڑھتے ہیں ہمارے زمانے میں؟ بارش کی دعائیں کتنی ہوتی ہیں؟ سارے یہی کہتے ہیں پیر نیٹ شاہ صاحب سے پوچھو بارش کب ہوگی، اسی سے فتویٰ لیتے رہتے ہیں۔ او خدا کے بندو ہمیں حکم دیا گیا، یہ حالات خراب ہوئے تو کتنے لوگوں نے کہا ہو باہر میدان میں نکلے مل کے دعا مانگے، کیا سنت نہیں یہ رسول پاک کی؟ کھو گئے ہم سب لوگ، کھو گئے، بس پوچھیں گے موسمیات والوں سے کب ہوگی اور جو وہ کہہ دیں گے وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، ختم بات۔ بھائی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں مضبوط نظریات دے کے گئے، سارے بزرگ ہمیں مضبوط نظریات دے گئے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رب جب چاہے جو چاہے کر دیتا ہے۔ کہنے لگے جی میں مانتا ہوں لیکن جس طرح کہا جائے نا کہ سچ کی کمائی کرو تو کہنے بندے گل تو اڈی ٹھیک ہے پر جھوٹ تو بغیر کام نہیں چلتا۔ بھائی جب بات ٹھیک ہے تو کیوں نہیں چلتا؟ جب کہا جائے کہ صداقت کے ساتھ چلو کہتے وہ ٹھیک ہے لیکن کہا بھائی تو ٹھیک ہے تو پھر تو ماننا، پھر تو اڑ کیوں گیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو پھر ستاروں پہ آ گیا ہے، میں تجھے قدرت الہی پہ لے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا جی ستارے، تو بس پھر فاضل بریلوی بڑے مقبول تھے نا رب رسول کی بارگاہ میں۔ جب وہ 5ویں 6ٹی دفعہ بھی نہ مانا تو فرمانے لگے اچھا جاؤ پھر اٹھ کے گھر، مان ہی جاؤ گے جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے میں اٹھ کے ان کے کمرے سے جب باہر نکلا دروازہ کھولا تو باہر بارش برس رہی تھی۔